السلام علیکم، میرا نام آصف ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، بزنس مین ہے اور ماشاءاللہ کامیاب بزنس مین ہے۔ کسی بھی کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے نا اس کا ایک اپنا فارمولہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ چودھری فارمولہ ہے، یعنی کسی بھی کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے ایک چودھری فارمولہ ہے، کیونکہ یہ فارمولہ اس کا ذاتی ہے، وہ خود اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور میں نے تو آبزرو کیا ہے کہ اس نے کاروبار زیرو سے سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت وہ کس لیول پہ ہے۔ یہ ساری باتیں بتاؤں گا، پہلے اس کا فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا یہ دوست جو ہے نا، یہ میٹرک فیل ہے، تعلیم میں نا کوئی بہت اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ وہ کہتا ہے کہ انگلش ہمیشہ ہمارے ناک پہ لڑ گئی، انگلش ہی کبھی پاس نہیں ہوئی۔ تو انگلش میں فیل ہو گیا، میٹرک فیل ہوگی، پڑھائی چھوڑ دی، 2-4 سال دھکے کھائے، ڈنکی لگا کے جرمنی جانے کی کوشش کی، لیکن چائنا سے واپس آ گیا۔ پھر اس کے پاس کوئی 1,60,70,000 روپے تھے، اس سے اس نے موٹر سائیکل کا شو روم کا جو کاروبار ہے وہ سٹارٹ کیا۔ اس کے پاس کیونکہ پیسے تھوڑے تھے، اس نے مجھے بھی اور مختلف دوستوں سے کہا کہ میرے پارٹنر بن جاؤ اس کاروبار میں، لیکن کسی دوست نے چودھری کو اتنی ویلیو نہیں دی، کوئی اس کا پارٹنر نہیں بنا۔ جب اس نے کام شروع کیا، میں نے دیکھا کہ چودھری نے نا اپنے شو روم کو ڈیرہ داری کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ ڈیرہ داری سمجھتے ہیں کہ دوست آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گپ شپ لڑا رہے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کچھ اور دوست آتے ہیں، وہ بھی گپ شپ لڑاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب دو دوستوں نے ملاقات کرنی ہے، اب جیسے ایکس اور وائی دو دوست ہیں، انہوں نے آپس میں ملاقات کرنی ہے، انہوں نے کہا چودھری کے شو روم پہ آ جاؤ، وہیں ملتے ہیں۔ اب یہ وہاں جائیں گے، بیٹھیں گے، محفل لگے گی، 2-4 اور دوست بیٹھے ہوں گے۔ چودھری کیا کرے گا؟ سب کے لیے چائے منگوائے گا، بسکٹ منگوائے گا، کیک منگوائے گا، جو وقت کی ضرورت کے مطابق وہ مہمانوں کی ضیافت کرے گا۔ یہ دوست بیٹھیں گے اور ہر طرح کے دوست، اس میں مولوی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، سیاسی ورکر بھی ہیں، جذباتی بھی ہیں، میچور بھی ہیں، ہر ایج کے، ہر طبقہ فکر کے لوگ۔ کبھی سیاست ڈسکس ہو رہی ہے، کبھی مذہب ڈسکس ہو رہا ہے، کبھی وہاں پہ فتوے لگ رہے ہیں، کبھی سیاسی ڈیبیٹس اتنی ہائی لیول پہ گئی کہ ناراضگیوں تک بات چلے گی، لیکن ناراض ہوتا کوئی نہیں، وہاں سے اٹھ کے نا کوئی ناراض ہو کے نہیں گیا۔ اور اس دوران کیا چودھری کیا کر رہا ہے؟ وہ جو بھی دوست آ رہے ہیں ان کے لیے ضیافت، چائے، پانی، شربت، جو موسم کے حساب سے ہے وہ چل رہا ہے۔ اور میں تو اسے کہتا ہوں چودھری اس طرح شو روم کم ہے، ڈیرہ داری زیادہ ہے، یعنی صبح سے لے کے شام تک بس یہ ہے کہ کوئی 2-4 دوست آ رہے ہیں، 2-4 جا رہے ہیں۔ اب میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ چودھری اکیلا بیٹھا ہو، جب بھی گئے 2-4 لوگ بیٹھے ہی دیکھے، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے۔ یہ ایک رونق اور ڈیرہ داری کا ماحول اس نے بنایا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں چودھری کا بلیو ہے کہ یہ جو میرے پاس دوست آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، یہ میرا رزق نہیں کھاتے، یہ اپنے حصے کا رزق لے کے آتے ہیں۔ ان کی اس رزق کی برکت کی وجہ سے اللہ میری روزی میں، میرے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے اس کا۔ دوسری چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ چودھری ملازم رکھتا ہے اپنے شو روم پہ، ایک بھی رکھتا ہے، 2 ملازم بھی رکھتا ہے، 3 ملازم بھی میں نے دیکھے۔ اب ملازم کو سلیکٹ کرنے کا اس کا کرائیٹیریا اپنا ہے، وہ ترجیح دے گا شادی شدہ بندے کو، کہ شادی شدہ بندے کو ملازم رکھے گا۔ پھر وہ اس سے اگلا کرائیٹیریا اس کا تھا کہ جس کے بچے زیادہ ہیں اس کو وہ رکھے گا۔ ایک دن میں گیا تو ملازم اس کے پاس 1-2 پہلے ہی تھے، تو ایک نیا ملازم تھا۔ چودھری نے مجھے بتایا کہ یار یہ اس کی نا 2 بیوی ہیں، تو یہ کل میرے پاس کام کے لیے آیا تھا تو میں نے اسے رکھ لیا۔ اب میں بڑا حیران ہوا کہ یار 1 ملازم، 2 ملازم، اب تیسرا کرائیٹیریا کیا تھا اس کو سلیکٹ کرنے کا؟ کرائیٹیریا صرف یہ تھا کہ اس کی شادیاں 2 ہیں۔ میں نے کہا یار میں نے کہا چودھری یہ کیا کرائیٹیریا ملازم رکھنے کا؟ اس نے کہا دیکھو جو چھڑے چھانٹ ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جب ہم چھڑے چھانٹ تھے نا، مطلب بیچلر لائف گزار رہے تھے، تو ہم بھی غریب ہی تھے، رزق ہمارے اوپر بھی تنگی تھی، قسمت ہماری ماٹھی تھی۔ وہ تو ہماری شادی ہوگی، اللہ نے اولاد دے دی تو ہمارے رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ کہتا جب میں ملازم رکھتا ہوں تو میں شادی شدہ کو اس لیے رکھتا ہوں کہ ایک بیوی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کا رزق اللہ نے اس کے گھر دینا ہے، تو میں اس کو اٹیچ کرتا ہوں، تو ان دونوں کی برکت سے اللہ میرے رزق میں برکت دے گا۔ پھر جس کے بچے زیادہ ہیں تو بچوں کا رزق بھی اللہ دے گا۔ اب ملازم کو تو اللہ نے بچوں کا رزق دینا، وہ کہتے ہیں اس کو میں اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہوں کہ چلو اس کے بہانے میرے کاروبار میں اور میرے رزق میں برکت ہوگی۔ میں نے کہا 2 بیویوں والے کو کیوں رکھا؟ کہتا اس کے ساتھ تو 2 بیویاں اٹیچ ہیں، 2 بیویوں کا رزق اس کے گھر میں آنا ہے، تو اس کو میں نے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے تاکہ اس کے گھر جو برکت آنی ہے میرے کاروبار میں برکت آئے۔ یہ اس کا دوسرا فارمولہ ہے۔ تیسرا فارمولہ جو ہے نا وہ میں نے آبزرو کیا۔ ایک دن میں بیٹھا اس کے پاس گیا، 2 گھنٹے بیٹھے، 3 گھنٹے بیٹھے، دن سارا گزر گیا، شام 3-4 بج گئے۔ ظاہر ہے اس دوران ہم نے چائے پی، 1 پی، 2 پی، کھانا کھایا، کھانے کے بعد پھر چائے پی۔ اب میں اٹھ کے جانے کے موڈ میں تھا تو چودھری نے نا اپنے ملازم کو بلایا، اس کو پیسے دیے، اسے کہا جاؤ فلاں بیکری پہ جاؤ، فلاں ریفریشمنٹ پوائنٹ پہ جاؤ، اسے کچھ چیزوں کا آرڈر دیا کہ یہ چیزیں لے کے آؤ۔
میں نے کہا چوری صاحب کھانا شانا کھا لیا، اب تو جانے کا ٹائم ہے، میں چلتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بیٹھو، میں کچھ دوستوں کو فون کر کے بلاتا ہوں۔ ایک دو دوستوں کو فون کر کے چوری نے بلایا، اس نے کہا یہ نا تھوڑی دوستوں کی ضیافت کرتے ہیں، چیزیں منگوائی ہیں، یہ کھا کے پھر چلے جانا۔ اب جب چیزیں آ گئی، دوست بھی آگے، ہم بیٹھے، ظاہر ہے وہ ضیافت میں جب ہم بیٹھے تو چوری نے بتایا کہ آج صبح سے لے کے ابھی 3-4 بج گئے ہیں، شام ہو گیا ہے، تو کوئی کسٹمر نہیں آیا، کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی دہاڑی نہیں لگی، آج فارغ بیٹھے ہیں صبح کے۔ تو اس نے کہا مجھے لگا کہ یار پتہ نہیں اللہ نے رزق کی تنگی کی ہے، کوئی غلطی ہوگی ہے، تو کہتا میں نے نا اس لیے ضیافت کر لی دوستوں کو، 4 دوستوں کو بلاتے ہیں، ان کو کچھ کھانا شانا کھلاتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں تاکہ اللہ اس کی برکت سے رزق کوئی وسیع کرے، کوئی گاہک آئے، کوئی کلائنٹ آئے۔ ابھی ہم ادھر ہی بیٹھے تھے کہ اس کے پاس کلائنٹ آئے، اس کی بزنس ڈیل ہوئی، سودے ہو گئے، جو بھی ہے، مطلب سارے اس کا یعنی اس دن کی دیہاڑی لگ گئی چودھری کی، ادھر بیٹھے بیٹھے۔ یہ اس کا تیسرا فارمولہ ہے۔ اب یہ چیزیں میں نے آبزرو کی۔ آپ یقین کریں میرے اس دوست نے 1,60,70,000 سے کاروبار شروع کیا تھا، ایک بندہ تھا۔ اس وقت اس کا کاروبار، چوری بڑا گہرا بندہ ہے، وہ اپنے کاروبار کے بارے میں بتاتا تو کچھ نہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ 2 سے 3 کروڑ کے سرکل میں اس کا کاروبار چل رہا ہے۔ ایک وقت تھا ہم نے چودھری کو پیدل چلتے دیکھا، اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا، پھر اس نے پتہ نہیں سائیکل اپنے کسی بھائی سے مار لیا، اپنے ابے کے سائیکل پہ قبضہ کر لیا، پھر اس کے پاس سائیکل آ گیا تھا۔ مجھے خود چوری نے بتایا کہ اس کو تو 100 روپیہ ادھار کوئی نہیں دیتا تھا، ایک دفعہ اس نے اپنی بڑی بہن سے 100 روپیہ ادھار مانگا، اس کی بہن نے کہا چل بھاگ، تجھے میں کیوں دوں ادھار، تو نے 100 روپیہ واپس کہاں سے کرنا ہے۔ ایک دفعہ مجھے چوری نے وہ جگہ دکھائی، کہتا میں ایک دوست کے ساتھ کار پہ بیٹھا تھا، تو جا رہے تھے، تو میں نے کار والے دوست سے کہا یار مجھے 200 روپیہ ادھار دے، تو اس کار والے دوست نے کار روک لی، 100 روپیہ نکال کے اسے دیا، کہا چوری گاڑی سے نیچے اتر، اور گاڑی سے نیچے اتار دیا چودھری کو۔ ایک وہ وقت تھا۔ پھر اس کے پاس موٹر سائیکل ہم نے آتے دیکھا، پھر اس نے کار لے لی، پھر اس نے 2 گاڑیاں بھی ہم نے دیکھی، پھر اس نے جو موٹر سائیکل کا شوروم تھا اس کے ساتھ ساتھ کاروں کا کام شروع کر لیا۔ اب وہ کار بھی لیتا ہے بیچتا ہے، کار لیتا ہے بیچتا ہے، ہر 6 مہینے 3 مہینے کے بعد چوری کے پاس نئی گاڑی ہوتی ہے، 2 گاڑیاں بھی رہی ہیں۔ گرینڈی گاڑی تک تو میں نے اس کو دیکھا ہے، جو اس نے رکھی ہے، بیچی بھی ہے، چلائی بھی ہے، استعمال بھی کی ہے۔ اس سے وہ کہتے ہیں ایک تو اپنا لائف سٹائل مینٹین ہو جاتا ہے، اچھی گاڑی رکھو، دوسرا یہ ہے کہ پھر کسٹمر آتے ہیں، کلائنٹ آتے ہیں، گاڑی بیچتا ہے، اللہ ادھر سے بھی روزی دیتا ہے۔ میں ایک دفعہ نا چوری کے بیٹھک میں بیٹھا تھا، اس کا چھوٹا بچہ آیا، وہ 5-6 کلاس کا ہوگا۔ میں نے اسے ایسے پوچھ لیا بیٹا بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ اس نے کہا میں نے فارچونر کی گاڑیوں کا شو روم بنانا ہے۔ سمجھا رہی ہے بات؟ یعنی جس بندے نے 1.5 لاکھ سے کاروبار شروع کیا، اس کے بچے کی جو 6 کلاس میں یہ سوچا کہ فارچونر گاڑیوں سے سٹارٹ لینا میں نے۔ یہ کاروبار کو کامیاب کرنے کا نا یہ چودھری کا فارمولہ ہے۔ 3 اصول ہیں اس کے۔ مہمان آئے اس کی ضیافت کرو، اللہ تمہارے اوپر رزق کو شادہ کر دے گا۔ اگر ملازم رکھنا ہے تو بیوی بچوں والا رکھو، تاکہ اللہ اس کی برکت سے تمہارا بھی رزق کو شادہ کر دے۔ پھر تیسرا، اگر کاروبار پہ تنگی آ رہی ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کلائنٹس نہیں آ رہے، ضیافت کرو، دوستوں کو بلاؤ، اپنا دسترخوان وسیع کرو، ہاتھ تنگ نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ فارمولے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس کلائنٹ تھوڑے آتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کلائنٹ زیادہ بھی آتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو اور زیادہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چوری کا فارمولہ ہے۔ مہمانوں کی ضیافت اور ملازم سلیکٹ کرنے کا کرائیٹیریا، اور تیسرا دسترخوان وسیع کر لیں، دل بڑا کر لیں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے گا۔ میرا نام آصف ہے، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔